المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعن أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون صدق الله العلي العظيم. صلوات. عزیزان گرامی، گزشتہ چند برسوں سے مسلسل آپ حضرات کی خدمت میں مختلف مطالب پیش کر رہا ہوں. اصل میں نے ایک نیا موضوع لیا ہے جس کو میں نے آج تک کبھی نہیں پڑھا، اور کوشش رہے گی یہ 10 دن اسی موضوع سے متعلق آپ کی خدمت میں مطالب پیش کروں. موضوع جدید ہے، شاید آپ لوگوں کے لیے بھی جدید ہو، آپ نے بھی شاید پہلے سے یہ موضوع نہ سنا ہو. قرآن اور امام زمان علیہ السلام. تو میں 12ویں امام سے متعلق وہ آیات پیش کروں گا کہ جو قرآن کریم میں 12ویں امام سے متعلق نازل ہے. تو شاید میں نے دیکھا کہ آپ حضرات سے بھی مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ موضوع آپ نے یہ پہلے نہیں سنا. میں نے تقاریر تو کی 12ویں امام پہ، اس آیت پہ بھی کی ہیں، لیکن اس عنوان سے 10 مجالس نہیں پڑھیں کہ صاحب الزمان علیہ السلام قرآن کریم میں کتنا تذکرہ ہے. عزیزان گرامی، جس امام کی تمام انبیاء نے بشارت دی ہو، ہمارا عقیدہ ہے نا کہ سارے انبیاء نے رسول خدا کی بشارت دی ہے، کہ اس کو کہا جاتا ہے بشارت عہدین، یعنی خود عہد قدیم عہد جدید دونوں میں، اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ میں، توریت میں، زبور میں، انجیل میں رسول خدا کی بشارت دی گئی. یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. اللہ قرآن میں فرما رہا ہے نا، سورہ یہ اعراف کی آیت ہے، یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر. اگر یہ اپنی کتابیں اٹھا کے دیکھیں گے تو انہیں اپنی کتابوں میں بھی ہمارے اس نبی کا تذکرہ ملے گا. تو رسول خدا کا وہاں پہ نام موجود ہے. یأتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک نبی آئے گا ان کا نام احمد ہوگا. اللہم صلی علی محمد وعلی. تو اب رسول خدا کا نام احمد، اب ماں نے نام رکھا تھا احمد، دادا نے نام رکھا محمد. اب اگر یہاں پاکستانی ہندوستانی ہوں تو آپ کو پتا ہے نا، ہمارے ہاں کا کوئی بڑا نام رکھ دے تو اختلاف شروع ہو جاتا ہے. جب دادا نے نام رکھ دیا تھا تو بہو کو کیا ضرورت تھی نام رکھنے کی؟ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ آج بھی ہو جاتا ہے. اور اس زمانے میں اگر کوئی سردار رہے ہوں، اور وہ بھی قریش کے سردار، بنی ہاشم کے سردار، انہوں نے نام رکھا محمد. اور جو خاتون گھر میں آ رہی ہے رسول خدا کو دیکھنے کے لیے، جناب آمنہ سے سوال کر رہی ہے، بی بی آپ نے نام کیا رکھا؟ کہا احمد. مجمع نہیں ہے میرے ساتھ. جناب آمنہ احمد پکارتی رہیں، جناب عبد المطلب محمد پکارتے رہے، نہ ان میں اختلاف ہوا نہ ان میں. اب ہمارے اہل سنت بھائی یہ کہتے ہیں کہ بھئی دونوں کو اللہ نے بشارت دی تھی. جناب عبداللہ کو بشارت دی تھی کہ نام محمد رکھیے گا کیونکہ اللہ نے نام محمد رکھا، اور جناب آمنہ کو بشارت تھی کہ گزشتہ کتابوں میں کیونکہ نام احمد بتایا ہے تو آپ احمد رکھیے گا. ان دونوں کو بشارت تھی. جناب عبداللہ جناب آمنہ دونوں کو بشارت تھی کہ نام محمد و احمد رکھنا. اور جس نبی کی وجہ سے بشارت تھی، کیا انہیں کوئی بشارت نہیں تھی؟ تو عزیزان گرامی، اب سب کو بشارت تھی کہ نام یہ رکھنے ہیں. میں نے یہ تمہید باندھی تو رسول خدا کا پرانی کتابوں میں نام ہے فارقلیتا. فارقلیتا عربی میں کہتے ہیں، اور پیراکلیتی انگریزی میں یا لیٹن میں یا دیگر زبانوں میں نام پیراکلیتی. اگر اس کا ترجمہ کریں تو نام بنتا ہے احمد.
وہی فارقلیتا یا پیراکلیٹی جب انگریزی میں ترجمہ، جب عربی میں ترجمہ کریں گے اس کا تو نام احمد بن جائے گا۔ تو گزشتہ تمام کتابوں میں رسول خدا کا تذکرہ موجود ہے۔ اسی طرح سے مولا علی کا بھی تذکرہ ہے۔ اب کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں، باقی لوگ میرا اب یہ میں جو تمہید باندھ رہا ہوں سن لیجئے گا آج کہ میرا موضوع ہے قرآن اور 12ویں امام علیہ السلام۔ تو عزیزان گرامی میں ثابت کرنے کی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ گزشتہ کتابوں میں رسول خدا کا بھی نام آتا رہا ہے، مولا علی کا بھی نام۔ یہ جو کہتے ہیں کہ علی کا نام ایلیہ ہے، تو آپ نے کبھی سوچا عربی میں نام علی ہے تو کس زبان میں نام ایلیہ رہا ہوگا؟ سریانی اور عبرانی زبان میں نام ایلیہ تھا، عربی میں ترجمہ کریں تو علی بنتا۔ یہ جو جناب نوح نے اپنی کشتی کے اوپر 5 نام لکھے تھے، کبھی سوچا 5 نام کون ہے؟ یہ پنجتن پاک کے 5 نام ہیں، دوسرا نام سب نے بتایا ایلیہ۔ رضان گرامی گزشتہ کتابوں میں انبیاء علیہ السلام بشارت دیتے رہے، رسول خدا کی بھی، مولا علی کی بھی، جناب سیدنا امام حسن حسین، کربلا کی بھی ہے، تفصیل کا وقت نہیں۔ میں جو ثابت کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ اس آیت میں فرما رہا ہے، سورہ انبیاء، یہ جو آیت میں نے بھی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، یہ سورہ انبیاء 21واں سورہ، مجمع ہے نا میرے ساتھ؟ 21واں سورہ ہے سورہ انبیاء۔ اس میں اللہ نے مختلف انبیاء کا تذکرہ کیا ہے، اس کا نام ہی سورہ انبیاء رکھا کہ ہم نبیوں کو بھیجتے رہے ہدایت کے لیے، لوگوں کے ہدایت کے لیے ہم نے مختلف انبیاء کو بھیجا، اور ان کے پھر اللہ نے نام لے کے بتایا کہ یہ نبی بھیجے، یہ نبی بھیجے، انہوں نے یہ تبلیغ کی۔ اس کے اواخر میں اللہ پھر 12ویں امام کا تذکرہ کرتا۔ جو لوگ پہنچ رہے ہیں، میں جانتا ہوں روزے کے ساتھ بہت مشکل ہوتا ہے، جب سننا اتنا مشکل ہے، سننے پڑھنا کتنا مشکل ہوگا۔ تو مجمع جس محبت سے دیکھ رہا ہے نا، اسی محبت سے سنیں۔ خدا را میرے درخواست سے میرے جملوں کو ضائع نہ کیجئے گا۔ تو سورہ انبیاء کے اختتام پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ آیات رسول خدا سے متعلق اور پھر امام زمانہ سے متعلق ہیں۔ سورہ انبیاء کے اختتام پہ نا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا، إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، سوائے اس سے کہ آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنایا۔ مجمع نہیں ہے میرے ساتھ؟ سارے انبیاء کا اللہ نے تذکرہ کیا اور اللہ نے فرمایا ہم نے اس نبی کو یہاں بھیجا، کوئی مصر میں بھیجا گیا، کوئی عراق میں، کوئی فلسطین میں، لیکن جب سرور کائنات کی باری آئی تو اللہ نے فرمایا جیسے اللہ رب العالمین ہے ویسے محمد رحمت للعالمین ہے۔ اب میرے جملے پہنچ گئے ہیں۔ رسول خدا رحمت للعالمین، عالمین کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ تو اب جو رسول خدا کی جگہ پہ آئے اسے بھی مولائے کائنات ہونا چاہیے، عالمین کا امام ہونا چاہیے، صرف عرب کا نہیں۔ ابھی بھی نہیں پہنچ جا پایا۔ کوئی ایسا نہ ہو جو کہے یہ کون سی زبان میں بات کر رہا ہے، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ جس زبان میں سوال ہو اسی زبان میں جواب جائے، جس کتاب سے سوال ہو اسی کتاب میں جواب جائے۔ اب میرے جملے پہنچ گئے ہیں۔ تو رسول خدا کی جگہ پہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پہ آنے والے امام ایسے ہونے چاہیے جو عالمین کے امام۔ اب میرے جملے پہنچ رہے ہیں۔ عزیزان گرامی ہمارا صرف یہ شیعہ عقیدہ ہے کہ امام حجت اللہ علی الخلق اجمعین، اور اگر نہیں ہے تو آپ پورے شیعہ نہیں ہیں۔ دوبارہ سن لیجئے، حجت اللہ علی الخلق اجمعین، ساری مخلوقات پہ حجت ہے، نہیں پہنچا سکا۔ عزیزان گرامی اللہ سبحانہ وتعالی نے انہیں صرف انسانوں کے لیے نہیں بنایا کہ ہر انسان کی زبان سمجھے، اور جو سمجھتے ہیں کہ نہیں صرف مکے کے لیے تھے یا عرب کے لیے تھے، مدینے میں تھے، تو اس کا مطلب ہے محدود عربی ہیں۔ یہ صرف ہمارے امام کا یہ شرف ہے، نجف اشرف کا کمال ہے۔ یہ جس زبان میں بھی کسی نے آ کے سوال کیا تو خلفاء کو بلانا پڑا، علی کو بلاؤ پتہ تو چلے زبان کون سی ہے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اب میرے جملے پہنچ گئے ہیں۔ جو میں ساری تمہید باندھ رہا ہوں، جہاں لے جانا چاہ رہا ہوں آپ لوگ پہنچ رہے۔ تو عزیزان گرامی ہمارے مولا کا کمال ہے، یہ ہمارے مکتب کا کمال ہے کہ ہمارے امام علیہ السلام ہر زبان دنیا کی سمجھتے ہیں۔ اچھا جو میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بھی نہیں کافی۔ اچھا بہت سے لوگ کو پتہ نہیں، مجھے نہیں معلوم کہ یہ شیعہ عقیدہ میں پیش کر رہا ہوں کہ ہمارے امام دنیا کی ہر زبان سمجھتے ہیں، اور صرف ہر انسان کی نہیں۔ جو میں جملہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں، ساری مخلوقات پہ حجت ہے۔ ساری مخلوقات پہ وہ حجت ہو ہی نہیں سکتا جو ہر مخلوق کی زبان نہ سمجھے،
جو فرشتوں کی زبان نہ سمجھے، جنوں کی زبان نہ سمجھے، جانوروں کی زبان نہ سمجھے. کہ اگر کوئی جانور آئے تو چوتھے امام علیہ السلام کہیں رک جا پہلے مجھے جانور کی بات سننے دے. کہ یہ کیا کہہ رہی ہے؟ یہ ہرن کہہ رہی ہے کہ فلاں پہاڑ کے پیچھے میرے بچے ہیں، ان سے اس سے کہیے مجھے اجازت دے میں دودھ پلا کے آ جاؤں. عزیزان گرامی، جو میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ تمام مخلوقات پہ حجت ہیں. اب میرے جملے پہنچ گئے. تو عزیزان گرامی، جب ساری مخلوقات پہ حجت، تو ساری دنیا کی زبانیں جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، ان میں جواب دیتے ہیں. تو اب اللہ نے سب کی بشارت دی ہے، خاص طور سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، غدیر کی، کربلا کی اور 12ویں امام کی بشارت ہر جگہ. یہ میرے جملے پہنچے یا نہیں پہنچے مجھے نہیں معلوم. خاص طور سے غدیر کی، یعنی رسول خدا کے بعد مولا علی ہیں، اس کی بشارت بار بار دی گئی ہے. اور پھر کربلا کی، جناب سیدہ سے متعلق بھی ہیں بہت زیادہ نشانیاں، لیکن کربلا اور غدیر کو ہمارے بڑے بڑے علماء نے ثابت کر کے دکھایا. اور پھر 12ویں امام. اب جو آیت میں نے تلاوت کا شرف، میرا عنوان ہے جو ابھی دیر سے آئے ہیں ان کے لیے، کہ اس عشرے کا پورے 10 دن کا میرا عنوان رہے گا کہ قرآن اور 12ویں امام. میں قرآن سے ثابت کروں گا 12ویں امام علیہ السلام کے وجود مقدس. تو آئیے عزیزان گرامی، پہلی آیت جس کے میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے یہ سورہ انبیاء، کہ اللہ نے مختلف انبیاء کو بتایا اس خطے میں نے یہ نبی بھیجا، یہ فلسطین میں، یہ مصر میں، یہ عراق میں، مختلف علاقوں کے اللہ نے بتائے ہیں، انبیاء کا تذکرہ کیا. پھر اللہ نے رسول خدا کے لیے جب آیا، اختتام پہ آیت نمبر ظاہراً 105 ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو عالمین کے لیے. دوسری جگہ پہ بھی فرماتا ہے اللہ للعالمین نذیرا، ہم نے انہیں عالمین کے لیے ڈرانے والا بنایا. مجھے نہیں معلوم میرے جملے پہنچ رہے ہیں نہیں. جگہ جگہ اللہ نے عالمین کا لیے لفظ استعمال کیا رسول خدا کے. للعالمین نذیرا، بشیر و نذیر ہے. بس نذیر ہے کس کے لیے؟ عالمین کے لیے، صرف زمین کے لیے نہیں. ابھی تو زمین کے سب لوگوں نے نہیں مانا. یہی تو میں چونکہ روزہ ہے، جملے بڑے محتاط انداز سے پڑھ رہا ہوں. ابھی تو زمین کے سب لوگوں نے نہیں مانا. امام سے پوچھا مولا یہ اتنی بڑی کائنات آپ کہتے ہیں کہ ہم ذرہ ہے زمین، تو کیا عالمین میں مخلوقات ہیں؟ امام نے فرمایا ہیں. کہ مولا کیسی کا تم سے بہتر، تم میں کوئی ہمیں مانتا ہے کوئی نہیں، ان میں کوئی منکر نہیں ہے. اب پہنچ گئے بھیا کہ چلیے گا کہ ان میں منکر نہیں ہے. جنہیں آپ کہتے ہیں ایلینز ہیں اور مخلوقات ہیں، جو لوگ پہنچ رہے ہیں ان سب پہ سلام ہو. یہ صرف ملائکہ کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ معصوم ہے، نہیں، اور مخلوقات جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کے سب ائمہ علیہ السلام کے منکر، ان میں کوئی منکر نہیں ہے. میں جو بات کو لے جانا چاہ رہا ہوں. تو بھائی ادھر آپ اختتام سے بالکل کچھ آیات پہلے اللہ پھر جب سارے انبیاء کا تذکرہ کر دیا، ہم نے نوح کو بھیجا، ہم نے شعیب کو بھیجا، ہم نے ابراہیم کو بھیجا، ہم نے اسماعیل کو، سارے انبیاء کا تذکرہ، مختلف انبیاء کا تذکرہ کرنے کے بعد پھر آخر میں اللہ کہتے ہیں ہم نے محمد کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا. اب آئیے ذرا آیت سن لیجئے، ظاہراً آیت نمبر 107 ہے، میں کل انشاءاللہ تفصیل سے پڑھوں گا. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. اللہ فرما رہا ہے اور ہم نے لکھ دیا. اس پہ غور کیجئے گا، یہ قابل غور بات. وَلَقَدْ كَتَبْنَا، اور ہم نے، میں نے نہیں، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. بھئی اب لکھنؤ والے تو پہنچ جائیں گے. کئی لوگ اپنے آپ ہی کو اتنا احترام دیتے ہیں، وہ کبھی اپنے آپ کو میں نہیں کہتے، ہم کہہ کے بات کرتے ہیں. ہم جو آپ کہہ رہے ہیں، ہم اس میں اور کون کون تھے؟ کہ ہم ہی کو ہم کہتے ہیں. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں. دیکھیں کئی مرتبہ اللہ اپنی عظمت کا احساس دلانے کے لیے میں نہیں کہتا، کہتا ہے ہم نے نازل کیا. اللہ فرما رہا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن کو، یہ قرآن جو تم اتنا بعظمت دیکھ رہے ہو، اللہ کی عظمت کا معجزہ ہے، محمد کی نبوت کا معجزہ، اسے ہم نے شب قدر میں نازل کیا. پھر اللہ اسی انداز سے فرماتا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، اور ہم نے زبور میں لکھ دیا ہے پہلے سے. ہم نے لکھ دیا. میں اس کی وضاحت کرنا نہیں چاہ رہا تھا، آپ لوگوں کی خاموشی مجھے مجبور کر دیتی ہے. ابھی آدھا گھنٹہ ہے مجھے جو اندازہ ہو رہا. دیکھیں وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ، ہم نے ذکر کے بعد زبور میں بھی لکھ دیا. یعنی ذکر میں بھی لکھا ہے، پھر زبور میں بھی لکھا. پہلے ذکر میں لکھا،
پھر ہم نے زبور میں لکھا. اس کا مطلب ہے زبور سے پہلے کسی کتاب کا نام ذکر ہے. تو شیعہ سنی مفسرین نے لکھا یہاں ذکر سے مراد توریت. توریت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ اللہ نے نازل فرمائی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ توریت آئی, حضرت داؤد علیہ السلام پہ زبور. اللہ فرما رہا ہے ہم نے توریت میں بھی لکھا, ہم نے پھر زبور میں بھی لکھا. توریت زبور دونوں میں لکھا گیا. لکھا کیا؟ یہ آیت قرآن کی ہے, یعنی ساری آسمانی کتابوں میں اللہ نے لکھ دیا. کوئی خاص بات لکھی ہے نا, دوبارہ لکھنے پہ تھوڑی تاکید کر دوں. وَلَقَدْ كَتَبْنَا, ہم نے لکھ دیا. جب اللہ کہتا ہے نا ہم نے لکھ دیا, یعنی حتمی فیصلہ. چلے میں اور وضاحت کر دیتا ہوں. جب روزے کی آیت پڑھیں گے سورہ بقرہ میں, تو اللہ کیا فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, اے ایمان والو تم پہ روزے لکھ دیے گئے ہیں. ترجمہ کیا بنتا ہے؟ یہ بنتا ہے کتب علیکم الصیام. عربی ملک میں رہ رہے ہیں, میں بڑی ذمہ داری سے ترجمہ کر رہا ہوں, روزے کی حالت میں ترجمہ کر رہا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, اے ایمان والو تم پہ روزے لکھ دیے گئے ہیں. لکھ دیے یعنی فرض ہیں, سارے مسلمان مانتے ہیں روزہ واجب ہے. توجہ, روزہ واجب کیسے؟ قرآن میں تو لکھا ہم نے لکھ دیے ہیں. تو اس کا مطلب ہے جب اللہ لکھ دے تو حتمی فیصلہ ہے. اب جو پہنچ گئے ہم سب پہ سلام. حیدری توجہ فرما رہے ہیں زیادہ گرا. جب اللہ کہہ دے نا, اللہ فرما دے کہ وَلَقَدْ ہم نے لکھ دیا, اس کا مطلب ہے حتمی فیصلہ, بدل نہیں سکتا. روزے فرض. اسی طرح اللہ فرما رہا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا, ہم نے زبور میں توریت کے بعد لکھ دیا. اس کا مطلب ہے حتمی فیصلہ ہے, ایسا ہو کے رہے گا. اللہ کے لکھے ہوئے کو کوئی بدل نہیں سکتا. اب جو لوگ پہنچ گئے, اللہ فرما رہا ہے ہم نے لکھ دیا, حتمی فیصلہ ہے. کیا ہے یہ ہونا, کیا ہوگا؟ آئیے ذرا سن لیجئے. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ, ہم نے ذکر کے بعد زبور میں بھی لکھ دیا. اور یہ آیت قرآن کی. ان الارض, ہماری ساری زمین کے, یرثها عبادی الصالحون, ہماری ساری زمین کے وارث ہمارے صالحین بندے ہوں گے. نہیں پہنچا سکا, وضاحت کر دیتا ہوں. ہماری ساری زمین, آپ کہیں گے ترجمہ استعمال کر سکتے ہیں, کیونکہ میں جانتا ہوں کچھ لوگ یہاں بہت بہت قدیم الایام سے مقیم ہیں اور عربی پہ تسلط رکھتے ہیں, ماہر ہیں. میں اس لیے بڑی تھوڑا سا ٹیکنیکل بحثیں کر رہا ہوں. اب مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو برا نہیں لگ رہا ہوگا کہ میں ٹیکنیکل بحثوں میں جو جا رہا ہوں, یہ یعنی علم کے لیے ہے. یہ کویتی میں پڑھی جا سکتی ہے, اور جگہوں پہ تو پڑھی بھی نہیں جا سکتی. عربی جاننے والا نہیں ہوگا تو وہاں پہ کہاں پڑھوں گا. تو اب ذرا تھوڑے سے توجہ. تو اللہ فرما رہا ہے ان الارض, الارض آیا الف لام کے ساتھ آیا. الف لام تعریف کے معرفہ بنانے کے لیے بھی آتا ہے. تو اللہ نے نہیں کہا کہ ایک کتاب میں شک نہیں. اللہ فرماتا ہے ذالک الکتاب, الکتاب یعنی خاص کتاب میں کوئی ریب نہیں ہے, کوئی شک نہیں ہے. تو معرفہ بنانے کے لیے الف لام آتا ہے. پھر استغراق کے لیے بھی آتا ہے الف لام. استغراق ٹوٹیلٹی, تمامیت. جیسے الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اللہ کے لیے. کچھ لوگ پہنچ گئے بھئی, شیعہ سنی سب نے ترجمہ کیا تمام تعریفیں. کیا ہے یا نہیں؟ انگریزی کے ترجمہ بھی دیکھ لیجئے, all praises due to God, الحمدللہ. سوال کیجئے یہاں کل الحمد تو آیا نہیں, تو تم نے تمام تعریفیں اللہ کے ترجمہ کہاں سے کیا؟ پہنچ رہے ہیں؟ تمام تعریفوں کا ترجمہ کہاں سے کیا؟ شیعہ سنی تمام علماء نے ترجمہ all praises to God, تمام حمد برائے خدا. فارسی میں بھی ترجمے تمام ہم کہاں سے کیا؟ تو کہتے ہیں الف لام آیا ہے الحمد کے, حمد پہ آیا ہے الف لام. الحمد یہ ہے استغراق کے لیے, تمام تعریفیں اللہ کے لیے. اب کچھ لوگ پہنچ گئے, میں نے علم نحو کی بحث بھی پیش کر دی. تو الف لام استغراق کے لیے بھی آتا ہے. استغراق یعنی ساری چیزیں شامل ہے, ساری چیزیں ڈوب جائیں گی اس میں. تمام تعریفیں اللہ کے لیے. توجہ مجمع کی, الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے. پھر اللہ فرما رہا ہے ان الارض, ساری زمین. یہ نہیں ہے کہ زمین کے کوئی نہ کوئی وارث بن جائیں گے, کوئی نہ حکمران بن جائیں گے. اللہ فرما رہا ہے ساری زمین کے وارث.
ہمارے صالحین بندے ہوں گے. صالحین کون صالحین؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. نبی پہ سلام کے بعد صالحین بندوں پہ سلام ہے. تو یہ کون سے صالحین بندے ہیں جو ہر مسلمان کی نماز کے سلام کے مستحق ہیں؟ کوئی تو ایسے بندے ہیں نا جن پہ اللہ کہہ رہا ہے ہر نماز میں سلام کرو. السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد. تو صالحین بندوں پہ نماز ہے. تو یہ صالحین کوئی جمع کا صیغہ ہے تو تلاش کرو نا کوئی 12 جو محمد جیسے ہو. جی ہیں توجہ فرما رہے ہیں عزیزان کرام. تو ہر نماز میں ان صالحین بندوں پہ سلام ہے. یرثھا عبادی الصالحون. صالحین صالحون عزیزان کرامی نصب و جر میں صالحین آتا ہے, رفع میں صالحون. پتہ نہیں میرے جملے پہنچے یا نہیں. میں نے تو ادب کی بحث کی ہے. عربی نحو کے اندر حالت رفع کے اندر صالحون ہے اور نصب و جر کے اندر آتا ہے صالحین. متقون یعنی متقین ایک ہی ہے. ان المتقین اگر انہ آ گیا تو پھر متقین ہوگا. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے ہیں. میں نے صرف و نحو کی بحث شروع کر دی ہے, شاید آپ لوگ اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں, زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا. تو اللہ فرما رہا ہے کہ ان الارض ہماری ساری زمین کے وارث یرثھا عبادی الصالحون. ہمارے صالحین بندے وارث ہوں گے پوری زمین کی. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک چیلنج دے کے کہہ رہا ہوں, پوری زمین پہ ابھی تک کسی معصوم نمائندے کی حکومت قائم نہیں ہوئی. میں ظاہری حکومت کی بات کر رہا ہوں, باطنی طور پہ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ امام ہی کی ولایت امام معصوم علیہ السلام. میں ظاہری حکومت کی بات کر رہا ہوں. ظاہری طور پہ حکومت کسی معصوم نمائندے کی اب تک نہیں ہوئی. حضرت کہہ لیجئے کہ یوسف علیہ السلام مصر میں عزیز مصر تھے. حضرت داؤد فلسطین میں, حضرت سلیمان مصر میں. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے نہیں. رسول خدا کی حجاز مقدس میں, مولا علی کی ایران و عراق و حجاز میں, مولا حسن کی ایران عراق اور حجاز میں لوگ پہنچ گئے. تو عزیزان گرامی اللہ فرما رہا ہے ان الارض یرثھا عبادی الصالحون. ہماری ساری زمین کے وارث ہمارے صالحین بندے ہوں گے. تو آج تک پوری زمین پہ حکومت قائم نہیں ہوئی کسی معصوم کی. اس کا مطلب ہے کوئی دور آنے والا ہے. یہ آیت دلیل وجود مقدس صاحب الزمان پہ. میں ایک چیلنج دے کے بات کہہ رہا ہوں, صرف یہی نہیں, اب جو لوگ پہنچ جائیں گے ان کے لیے صرف یہی آیت نہیں, ہر وہ آیت قرآن کی جو ابھی تک زندہ تعبیر ہے نہیں پہنچا سکا. زندہ تعبیر یعنی اس کی تفسیر و تعبیر سامنے نہیں آئی. آپ خواب دیکھتے ہیں, اس کی تعبیر ہوتی ہے بعض اوقات, ہمیشہ نہیں. ہر خواب کی تعبیر نہیں ہوتی. معصومین کی ہر خواب کی تعبیر ہوتی ہے. ہمارا ہر خواب حجت نہیں ہے. پہنچ رہے ہیں لوگ. مثال کے طور میں اپنے بچے کو ذبح کرتا دیکھ لوں خواب میں, تو کیا میں ذبح کر لوں؟ چلیں ذبح کر کے دیکھ لیتے پولیس آتی ہے یا فرشتہ آتا ہے. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں. عزیزان گرامی یہ میں بہت بڑی بات یہاں پہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہمارے تو خواب بھی پیغمبر کے خواب جیسے نہیں ہیں. جب خواب ویسا نہیں تو زندگی ویسی کیسے ہو سکتی ہے؟ میرے جملے پہنچ رہے تھے جانے گرامی.
تو عزیزان گرامی اب یہاں جو جملے میرے اگر پہنچ جائیں تو یہاں دیکھیے سارے مجمع کی توجہ، تو پوری دنیا کے اندر حکومت قائم ہونی ہے اور اللہ فرما رہا ہے یرثھا عبادی الصالحون، ہمارے صالحین بندے حکومت قائم کریں۔ تو عزیزان گرامی آج تک دنیا کے اندر کبھی بھی کسی معصوم نمائندے کی حکومت قائم نہیں ہوئی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ آیت زندہ تعبیر ہے۔ ہر وہ آیت جس کی تفسیر و تعبیر سامنے نہیں آئی وہ دلیل ہے وجود مقدس صاحب الزمان علیہ السلام۔ شاید میری بات پہنچ گئی ہو، شاید مجھے نہیں معلوم میری بات پہنچی ہے۔ یہ صرف یہی آیات پیش کروں گا، میرا موضوع کیونکہ یہی ہے، میرا موضوع ہے کہ قرآن اور امام زمان تو علیہ السلام۔ تو میں انشاءاللہ یہ 10 مجالس اسی پہ آج پہلی ہے، مجھے عنوان میں نے یہی لیا اپنے لیے کہ میں 10 دن مسلسل صرف قرآن سے 12ویں امام کا وجود مقدس ثابت کروں۔ وجود مقدس کو امام علیہ السلام کی میں ثابت کرنے کی کوشش کروں گا قرآن کریم سے، تاکہ ہمارے کوئی دنیا میں آدمی یہ نہ رہ جائے مجھے پتہ نہیں چلا، اگر قرآن سے ثابت ہو جاتا تو میں مان لیتا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا اگر قرآن سے دکھا دے تو مان لوں گا، اب ہم قرآن سے دکھا رہے ہیں۔ ابھی مجھے افسوس ہو رہا ہے، میں ابھی 2 ہفتے پہلے گلاسگو میں، جو اسکاٹ لینڈ کا ایک شہر ہے گلاسگو، وہاں پہ اسی پہ پڑھ کے آیا ہوں۔ ایک 23 سال کا لڑکا جو میڈیکل پریکٹس کرتا تھا، اس نے کہا کہ یہ جو آپ نے مجلس پڑھی ہے مجھے اب شیعہ کلمہ پڑھا لیا۔ میں اسی 2 ہفتے پہلے کسی کو شیعہ کر کے آ رہا ہوں، اسی قرآن کریم کی آیا۔ تو میں نے پھر سوچا میں پورا اشرہ پیش کروں تاکہ دنیا کا کوئی آدمی یہ نہ کہہ سکے، جہاں جہاں پہ بھی جائے گی سنیں گے کہ قرآن سے ثابت کرو، ہم ثابت کر رہے ہیں۔ ہم صرف پہلے امام کو قرآن سے ثابت نہیں کرتے، ہم 12 تک سب کو، اب میرے جملے پہنچ گئے، ہم 12 تک سب کو قرآن کریم سے ثابت کر کے دکھائیں گے۔ تو عزیزان گرامی میں نے یہ آیت پیش کی آپ کی خدمت میں، تو ان الارض، اب آئیے ذرا میں تھوڑی سی پہلے اس کی تفسیر آج پیش کر دوں اور انشاءاللہ آئندہ 9 دن میں جاری رکھوں گا۔ یرثھا لفظ کیا آئے ہیں؟ ان الارض یرثھا عبادی الصالحون، کہ ہماری ساری زمین کے وارث ہمارے صالحین بندے ہوں گے۔ ساری زمین کے وارث 1-2 لوگ پہنچ گئے۔ میں درخواست کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ پانی تو رکھا نہیں، میں کس کی مثال دوں یہاں؟ روزے ہیں، کیا کیا جائے؟ جیسے مائک ہے، یہ مائک میں مثال کے طور پر کہتا ہوں میں اس کا مالک ہوں، تو آپ کہیں گے عالم دین ہے اب شاید پیسے دے دیے، آپ کہیں گے یہ حسینیہ ہے، حسینیہ کا مائک ہے، انہی کا اپنا ہے، تو عالم دین کہہ رہے ہیں مالک جو پہنچ گئے ان پہ سلام، سارا مجمع نہیں ہے۔ میں مثال کے طور پر مائک میرا ہے، میں اس کا مالک ہوں۔ مالک لفظ مالک عربی میں بھی کہا جاتا ہے میں مالک ہوں۔ ایک آدمی کہتا ہے اللہ نے دیکھیں قرآن میں کیا کہا؟ اللہ نے کہا وارث، اللہ نے نہیں کہا حاکم، اللہ نے نہیں کہا مالک بنیں گے۔ کچھ لوگ پہنچ گئے، جو پہنچ گئے ان پہ سلام۔ اللہ نے نہیں فرمایا قرآن کریم میں مالک بنیں گے، حاکم بنیں گے، حکومت کریں گے، اللہ کہہ رہا ہے وارث بنیں گے۔ کچھ لوگ پہنچ گئے، جو پہنچ گئے ان پہ سلام۔ ایک مرتبہ میں کہتا ہوں میں اس مائک کا مالک ہوں، تو آپ کہتے ہیں مالک کے پیسے دے دیے ہوں گے، عالم دین ہے، جھوٹ تو نہیں کہہ سکتے، میں بس میں کلیم نہیں ڈال رہا ہوں بھائی۔ ایک مرتبہ میں کہتا ہوں میں اس کا وارث ہوں۔ اگر میں کہتا ہوں نا میں وارث ہوں تو میں یہ نہیں کہہ رہا میں نے پیسے دیے، اس کا مطلب ہے میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں میرے باپ دادا کا، جو پہنچ گیا۔ توجہ، جہاں وارث ہو وہاں میراث ہوتی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے یرثھا ان الارض یرثھا عبادی الصالحون، ہماری زمین میراث بنے گی، صالحین بندے وارث۔ تو مانو نا زمین میراث ہے تو تلاش کرو میراث کس کی ہے؟ مانو کوئی فاطمہ مالک ہے۔ بھئی توجہ، تبھی تو امام زمانہ وارث ہے۔ بھئی توجہ، مجمع نہیں ابھی بھی میرے ساتھ، ہاتھ باندھ کے پیش کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی تو کسی صحیح بخاری ہی میں دیکھ لو کہ کسی امام کا لقب ابو تراب گزرا ہو، زمین تراب علی ابو تراب وارث امام زمانہ۔ توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی، یہ زمین میراث ہے، امام زمانہ وارث ہے، تو کسی علی و بطول کی ملکیت ہے۔
تبھی تو وارث ہے امام زمان علیہ السلام. عزیزان گرامی انہی کی ہے میراث تو امام زمانہ وارث ہے. یرثھا، اللہ نے الفاظ کتنے گہرے استعمال کیے ہیں، میں چیلنج دے کے پڑھ رہا ہوں. یرثھا عبادی الصالحون، ہمارے صالحین بندے زمین کے وارث ہوں گے. جب اللہ خود فرما رہا ہے وارث ہوں گے، اور امام جب تشریف لائیں گے تو کہیں گے نا کہ ہر زمین کا یعنی ہر زمین کا حصہ خود اپنے خزانے اگل کے بتائے. جب جیسے ہی اپنے زمین وارث کے ہاتھوں میں جائے گی، بتائے گی مجھ میں یہ خزانہ، یہ خزانے خود بخود باہر آئیں گے. اس کا مطلب ہے زمین جب غاصب کے ہاتھوں میں ہو تو حق چھپا لیتی، اور جب وارث کے ہاتھوں میں ابھی تو صرف سونا ملی ہے، تانبا ملا ہے، پیتل، زمین سے یہ ساری دھاتیں ملی ہیں، تیل ہے، نہ جانے کیا کچھ ملا. ابھی تو اتنے خزانے ہیں جو 12ویں امام کے آنے پہ ملیں گے. ابھی تو دنیا ریئر ارتھ منرلز پہ ماری جا رہی ہے، جنگیں کرنے والی ہے. میں سیاسی باتیں نہیں کر رہا ہوں، ویسی بات کر رہا ہوں. مجھے معلوم ہے بڑی مشکلوں سے اجازت ملی ہے، میں کوئی ٹربل سم بات نہیں کروں گا. مجھے پتا ہے کہ مجھے سیاست پہ نہیں بول. تو عزیزان گرامی، لوگ جنگوں پہ تیار ہے. کیوں؟ زمین میں خزانوں کی وجہ سے. اب سوچئے جب 12واں آئے، زمین خزانے اگل کے بتائے مجھ میں یہ بھی ہے، یہ بھی ہے. توجہ، جب زمین اپنا حق چھپا لیتی ہے غاصب کے ہاتھوں میں، تو سوچے قرآن اور امام ایک ہیں. اب سمجھ میں آیا. بہت سے لوگ قرآن پڑھتے تھے، کچھ سمجھ نہیں آتا تھا، قرآن وارث کو سمجھ میں آیا. حیدری توجہ فرما رہے ہیں. قرآن غاصب کو سمجھ میں نہیں آتا، قرآن اپنے وارث کو سمجھ میں آتا ہے. عزیزان گرامی، قرآن میں گہرائی ہے. بڑے بڑے کہتے تھے پروردگارہ مجھے وہ دن نہ دکھا جب میں رہ جاؤں علی نہ ہو. میں جملہ کہنے لگا ہوں، اسی پہ تمام کر دوں گا. اور چند جملے مصاحب کے، یہاں تک کہ دوسرے خلیفہ نے تو یہ تک جملے کہے کہ پروردگارہ مجھے وہ دن نہ دکھا کہ ابو الحسن نہ ہو اور میں رہ جاؤں. تو ان کے ماننے والوں نے کہا ہم نے تو آپ کی بیعت کر رکھی اور آپ ابو الحسن کی تسبیح پڑھے چلے جا رہے ہیں. کہا نہیں تم نہیں سمجھو گے. کہا یعنی کیوں کہہ رہے ہیں کہ ابو الحسن نہ ہو آپ رہ جائیں تو وہ اللہ دن نہ دکھائے. کہا یہ مشکل مسائل کے حل پھر کون کرے گا؟ نہیں ہے مجمع. بھائیوں نے خدا کی قسم میں ممبر سے ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، بھائیوں نے یہی لکھا کہ دوسرے خلیفہ نے یہ جملے کہے کہ پروردگارہ مجھے وہ دن نہ دکھا کہ ابو الحسن نہ ہو میں اکیلا رہ جاؤں. کہا بے کیوں؟ کہا کیونکہ پھر یہ مشکل مسائل کے حل کون بتائے گا؟ اس کا مطلب ہے وہ بھی مانتے تھے علی مشکل کشا. جنہیں سب نے مشکل کشا مانا. آج کسی مسلمان کی جرت کیسے ہے انکار کر دے علی مشکل کشا نہیں. عزیزان گرامی، یہ پورا مہینہ ایک ایسا مقدس مہینہ ہے کہ جس میں جتنی کوشش بھی کی جائے کم ہے. قرآن اور اہل بیت علیہ السلام سے وابستگی، ان سے محبت، اس مہینے میں اللہ خود ثواب بانٹ رہا ہے. جب پوچھا، جب سرور کائنات کی جو حدیث آخری خطبہ ہے شعبان معظم کا، کہ آپ نے فرمایا صحابہ کے مجمع مدینے میں جمعے کے خطبے میں فرمایا کہ دعیتم الی ضیافت، تمہیں اس مہینے میں اللہ کی مہمانی پہ دعوت دی گئی. بابا ہم تو پورے سال رزق کھا رہے ہیں اللہ کا، تو اس مہینے میں خاص دعوت کیا؟ کہا اس مہینے میں اللہ مغفرت بانٹ رہا، یعنی توبہ کی قبولیت کی ضمانت دے رہا. مغفرت یعنی مغفرت ہو گئی نہیں، ضمانت. کہ اس مہینے میں اللہ مغفرت بانٹ رہا ہے. تو کہا سارے مختلف یعنی سب سن رہے ہیں. تو مولا امیر المومنین خطبے میں کھڑے ہو گئے. شیعہ سنی علماء نے لکھا مولا کھڑے ہو گئے. کہا یا رسول اللہ اس مہینے میں افضل ترین عبادت کیا؟ کہا گناہوں سے بچنا. اور ایک مرتبہ مولا امیر المومنین کو رسول خدا دیکھنے لگی اور ایک مرتبہ اونچی اونچی رونے لگی. اتنا گریہ کیا کہ آپ کے آنسوں سے آپ کی ریش مبارک بڑی تھی، رسول خدا کی داڑھی بڑی تھی. کہتے ہیں اتنا گریہ کیا کہ آپ کی ریش مبارک تر ہو گئی، بہنے لگی. تو مولا نے خود سوال کیا ما یبکی کا یا رسول اللہ، آپ کو کس بات نے اتنا رلا دیا؟ کہ یا علی اسی مہینے میں اولین و آخرین کا ملعون ترین آدمی آپ کی ریش مبارک کو آپ کے خون سے خضاب کر دے گا. آپ نے خطبے میں جملے کہے کہ آپ کے خون سے خضاب کرنا، یعنی آپ کی داڑھی سرخ ہو جائے گی، آپ کے خون سے رنگین ہو جائے گی، خضاب کر دے گا. تو میں آپ کا سوچ کے رو رہا. میں جملے کیسے آپ کے سامنے اس کو آسان بنا کے پیش کروں.
رسول خدا فرمانے یا علی آپ کا سوچ کے رو رہا ہوں کہ میں اس وقت نہیں ہوں گا یا علی آپ کی. تو مولا نے مسکرا کے کہا یعنی مجھے شہادت سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. کہا میں آپ کے اس غم کو سوچتا ہوں. رسول خدا نے گریا. اب اگر امام حسن حسین گریا کرے تو اس کا مطلب ہے صحیح ہے نا, کیونکہ رسول خدا یا ابھی تو ہوا ہی نہیں ہے, ابھی کسی نے مولا کی داڑھی کو خضاب نہیں کیا آپ کے خون سے. پیغمبر سوچ کے رو رہے ہیں. اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا, نہیں تو آنکھیں بند کر کے ذرا. کوفے میں کسی نے ضربت, ملعون نے, پیغمبر نے کیا فرمایا, اولین و آخرین کا سب سے ملعون, اشقل اولین و آخرین, جس کا شقیل قلب ترین یعنی سخت دل ترین آدمی آپ پہ ضربت چلائے گا. کہ یا علی آپ کی ریش مبارک کو خطاب کر دے گا. آپ جانتے ہیں سب سے زیادہ مولا کی شہادت پہ کون رویا تھا؟ خدا کی قسم میں یہ جملے کہنا نہیں چاہتا تھا, آج پہلی مجلس ہے, لیکن کیا کروں, شب جمعہ ہے, ماہ رمضان شب جمعہ سے شروع ہوا ہے. تو روایت میں ہے کہ مردوں میں سب سے زیادہ مولا حسن نے گریہ کیا. یہاں تک لکھا ہے بعض ہمارے علماء نے کہ مولا حسن کی آنکھیں زخمی ہو گئی تھی, آپ کی پلکیں جھڑنے لگی تھی. مولا نے خود روکے, کہا بیٹا اگر آپ خود اتنا روئیں گے میرے بچوں کو کون سنبھالے گا, آپ کے بہن بھائیوں کو کون دلاسا دے گا. کہا بابا آپ کی شہادت سے زیادہ آپ کی جدائی کا غم ہے, بابا میں آپ کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا. جانتے ہیں دوسرا مرد سب سے زیادہ کون رویا ہے؟ ہاں مولا حسین بہت روئے, مولا کے سارے بیٹے روئے. اگر دیکھ سکے تو ضرور دیکھیے گا. روایت میں ہے کہ ایک 13 برس کا بیٹا, نام ہے عباس. جب کسی نے پوچھا آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں, کہ مجھے افسوس اس بات کا, میں جنازے میں ساتھ جانے کا. مولا نے روک دیا تھا نا کہ صرف حسن حسین میرے تابوت کے ساتھ جائیں گے. تو مولا عباس نے بڑی اونچی آواز سے گریہ کیا تھا, اونچی اونچی رو کے کہا ہائے میں بابا کے جنازے میں نہیں جا سکا. آج شب جمعہ ہے, باب الحوائج کی رات ہے, دعا کی رات ہے نا, تو باب الحوائج کا واسطہ دیجئے گا. میں پیش کرنے لگا ہوں, میرا وعدہ ہر آنکھ میں آنسو آئے گا. میں ہاتھ باندھ کے جناب عباس سے کہوں گا مولا ابھی تو بابا کا جنازہ ہے, مولا مدینے میں مولا حسن کا لاشا پڑا ہوگا, لاشے میں تیر ہوں گے, آپ کو لڑنے کی اجازت نہیں ملے گی. مولا میدان کربلا ہوگا, بچے رو کے کہیں گے العطاش, آپ مولا آپ کے سامنے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. میں اشارہ میں بات کہنا چاہتا ہوں, شب جمعہ نہ ہوتی میں اتنی تفصیل میں نہ جاتا, میں بھی 2-4 منٹ زحمت دوں گا, رونے میں بخل نہ کیجئے. میری درخواست ہے, شب جمعہ پہلی شب جمعہ ہے, آپ جانتے ہیں پہلی جو یہ شب جمعہ اس کی بہت فضیلت ہے, جو دعا مانگیں گے قبول ہوگی. اس مہینے کے صدقے میں, مولا امیر کے صدقے میں, مولا عباس کے صدقے میں ہر دعا قبول ہے. اپنی اپنی دعائیں ذہن میں لائیے گا, میں ہاتھ باندھ کے کہوں گا, اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا. جانتے ہیں بیویوں میں سب سے زیادہ کس نے گریہ کیا؟ میں نے تو نام بھی نہیں لیا, پہنچ گئے ہیں. روایت میں ہے بیویوں میں سب سے زیادہ گریہ جناب زینب نے کیا. یہاں تک علماء نے نقل کیا ہے کہ مولا امیر کے ضربت لگی, مولا نے ایک آنسو نہیں بہایا, گریہ نہیں کیا. دیکھ سکتے ہیں بیٹا تو دیکھیے گا, نہیں تو آنکھیں بند کر کے ذرا کوفے چلیے. ملتا ہے مولا نے کہا بیٹا حسن ایسے نہیں روتے. کہا بابا آپ کو ضربت لگی ہے, کہا مردوں پہ بڑے بڑے وقت آتے ہیں. مولا نے گریہ نہیں کیا. مولا حسن مولا حسین کو سینے سے لگایا, پیار کیا, میرے حسین ایسے نہیں روتے. مولا عباس کو پیار کیا, عباس میرے قدموں کو پکڑ رکھا, اتنا گریہ مت کیجئے. محمد حنفیہ سب بیٹوں کے نام لے کے پیار کیا لیکن گریہ نہیں کیا. لیکن جیسے ہی مولا گھر پہنچے نا, تو روایت کے الفاظ ہے, مولا نے کہا بیٹا حسن مجھے زمین پہ کھڑا کر دو. کہا بابا اتنا خون بہ گیا, آپ سے چلا نہیں جا رہا. کہا میں نہیں چاہتا میری زینب مجھے اس حالت میں دیکھے. شیر خدا کو بیٹوں نے اٹھا رکھا ہے, نہیں بیٹا مجھے زمین پہ کھڑا کر دیجئے, میں بیٹیوں کے سامنے چل کے جاؤں گا. روایت کے الفاظ ہیں جیسے ہی دروازہ کھلا, سب سے آگے جناب زینب کھڑی تھی. جیسے ہی بی بی زینب نے مولا علی کو دیکھا, اونچی آواز سے دونوں ہاتھ سر پہ مارے گا, ہائے بابا. بابا پردیس میں کس نے مجھے یتیم کر دیا؟ تو روایت کے الفاظ ہیں مولا امیر المؤمنین اونچی اونچی رونے لگے. میں کیسے پڑھوں اس بات کو؟ کہتے ہیں مولا ہائے ہائے کہہ کے رونے لگے.
اب تک مولا گریہ نہیں کیا، آپ نے بیٹوں کے سامنے نہیں روئے، مولا اب آپ نے کیوں گریہ کیا؟ تو جانتے مولا کیا فرمائیں گے؟ مجھ سے زینب کا رونا برداشت نہیں ہوتا، میری بیٹی میرے سامنے اونچی اونچی روئے، میں ہاتھ باندھ کے مولا کی خدمت میں ایک بات کہوں گا، بھائی وقت تمام ہو گیا ہے، 2 منٹ کی زحمت دینے لگا ہوں، مولا آپ سے کوفے میں اپنی حکومت میں اپنی بیٹی کا رونا برداشت نہیں ہو رہا، مولا ذرا کربلا آئیے، کچھ ملعون نیزے لے کے کھڑے ہیں، ایک نے ابھی ابھی حسین کا